إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم رمضان تمام قسم کی حمد و ثنا عظمت و کبریائی بزرگی و برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا بعدہ درود و سلام کے نذرانے پیش ہوں تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم حاضرین جمعہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے ایک ایک کر کے یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم سے گزر رہا ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستو بہت ہی عظیم مہینہ ہے بابرکت مہینہ ہے اس مہینے کے اندر ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ کثرت سے اللہ کی عبادت کریں قرآن مجید کی تلاوت کریں ذکر و اذکار کریں توبہ اور استغفار کریں اس مہینے کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے اس کا کرم ہے اور فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر اس مہینے کو سایہ فگن کیا میرے محترم بھائیوں اور دوستو اگر ہم اور آپ اپنے صفوں کے اندر دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان کے اندر
ہمارے اور آپ کے بیچ موجود تھے، لیکن اس رمضان المبارک میں وہ قبر کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تو اس موقع کو غنیمت سمجھیے، اس اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، اس کی ہم قدر کریں، اس کی عزت کریں، اور اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کریں۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو یہ مقدس مہینہ، عظمت والا مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا۔ مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو۔ اس مبارک مہینے کا یہ مقصد ہے، اور ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مقصد کو ہم سمجھیں۔ یہ عظیم مقصد جو اس مہینے کا ہے، اسے ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کرنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، برائیوں سے رک جاؤ، بھلائی کی طرف آبادہ ہو جاؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اپنی مغفرت اس مہینے کے اندر کروا لو، جس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہر رات کثیر تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، جو ماضی میں ہم نے گناہیں کی ہیں اس سے اس مقدس مہینے کے اندر توبہ کر لیں، اور یہ عہد کریں، یہ عزم کریں کہ اب آئندہ اپنی زندگی صرف اور صرف اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت میں اور اس کی فرما برداری میں گزاریں گے، تاکہ ہماری جو اصل زندگی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے، جو مرنے کے بعد شروع ہونے والی ہے، وہ زندگی کامیاب ہو سکے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ بچہ بچہ جانتا ہے، سارے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اسلام کا جو پلر ہے، اسلام کے جو کھمبے ہیں، وہ 5 ہیں۔ اس میں ایک پلر یہ مقدس مہینہ، یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی کے خاطر رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ بغیر شرعی عذر کے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں روزے کو ترک کر دے۔ اگر ہم اور آپ اپنے سماج کا جائزہ لیں، اپنے گاؤں کا جائزہ لیں، اپنے محلے کا جائزہ لیں، تو بہت ایسے لوگ مل جائیں گے جو اس مقدس مہینے کی حرمت کو پامال کرتے ہیں، اور بلا خوف و خطر اس مہینے کے اندر بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اپنی زندگی کو عیاشی میں گزارتے ہیں۔ انہیں ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اس مہینے کے اندر اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی عبادت کرو، اور کوشش کرو کہ اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ بہت مقدس مہینہ ہے، بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل عمل ابن آدم یضاعف، کہ اللہ رب العالمین اس مہینے کے اندر ابن آدم کے ہر عمل کو کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے، کئی گنا اس میں اضافہ کر دیتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها،
इला 700 ضعف, ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر, حتیٰ کہ 700 گنا اللہ رب العالمین نیکی کو بڑھا کر دیتا ہے. قال اللہ عز وجل, اللہ رب العالمین فرماتا ہے الا الصوم, سوائے روزے کے, روزے کا جو معاملہ ہے, روزے کا جو کنیکشن ہے وہ بندے کا اور اللہ رب العالمین کے درمیان یہ ڈائریکٹ معاملہ ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روزے کا معاملہ الگ ہے, بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے, میرے لیے اپنی شہوت کو اور اپنے کھانے کو ترک کر دیتا ہے, اس لیے میں اس کا بدلہ اللہ رب العالمین خود ہی دے گا. اللہ رب العالمین اس کا بدلہ, روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین بندے کو عطا فرمائے گا. وہ کتنا دے گا؟ وہ ارحم الراحمین ہے, وہ ہر چیز پر قادر ہے, واسع علیم ہے, بڑی وسعت والا ہے, بڑی کشادگی والا ہے, وہ جتنا چاہے گا اپنے بندے کو عطا کرے گا. میرے محترم بھائیوں اور دوستو, ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر ہم روزے کو ترک نہ کریں, روزہ رکھیں, کثرت سے اللہ کی عبادت کریں, اپنے گھر والوں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ روزہ رکھیں, اللہ کی عبادت کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, ذکر و اذکار کریں, لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں, ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں, بھلائی کا معاملہ کریں لوگوں کے ساتھ. یہ مہینہ عبرت کا مہینہ ہے, یہ مہینہ تجدید ایمان کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو پختہ کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں, تاکہ آنے والے مہینوں کے اندر بھی ہم یہ عبادت کا سلسلہ جاری رکھ سکیں, آنے والے مہینوں کے اندر بھی ہم نماز کی پابندی کر سکیں, آنے والے مہینوں کے اندر بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کر سکیں. ایسا نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا اور ساری عبادتیں بند کر دی جائیں, نماز کو ترک کر دیا جائے, قرآن مجید کی تلاوت کو چھوڑ دیا جائے, ذکر و اذکار کو بند کر دیا جائے, توبہ اور استغفار کو ختم کر دیا جائے. ایسا نہیں ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستو. اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنا لیں, اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنے والے ہو جائیں, اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہو جائیں. میرے محترم بھائیوں اور دوستو, اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کتنا بڑا انعام ہے روزے داروں کے لیے, کتنا بڑا مقام ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے روزے داروں کے لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے مہینے کے اندر ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے کہ صغیرہ سارے گناہ اللہ رب العالمین اس روزے کے بدلے میں معاف کر دیتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبی, شرط یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں ہو اور ثواب کی نیت سے. بندہ روزہ رکھے, ثواب کی نیت سے رکھے, خوشی کے ساتھ روزہ رکھے, بوجھ محسوس نہ کرے, بوجھل محسوس نہ کرے اپنے آپ پر, اس پر روزہ گرا نہ گزرے, بلکہ خوشی کے ساتھ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اس کے روزوں کو رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, للصائم فرحتان, کہ روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. یہ روزے داروں کا مقام ہے, یہ ان کا مرتبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں ہیں. ایک خوشی اسے افطاری کے وقت ملتی ہے, جو افطاری کرنے بیٹھتا ہے, دن بھر کا بھوکا اور پیاسا ہے, دسترخوان پر اللہ رب العالمین کی مختلف قسم کی نعمتیں موجود ہیں. اس وقت جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے
اور وہ کھجور اور پانی کے ساتھ افطار کرتا ہے تو اس کا دل مسرور ہوتا ہے، اس کا دل خوش ہوتا ہے، وہ ایک خوشی اس وقت محسوس کرتا ہے اور دوسری خوشی وہ اللہ رب العالمین سے جب ملاقات کرے گا اس وقت وہ محسوس کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ رب العالمین خود بندے کو عطا کرے گا۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس مہینے کی قدر کریں، اس مہینے کی عزت کریں، اس مہینے کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، نماز کی پابندی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، سنتوں کا اہتمام کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر رہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، بہت بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اس ماہ مقدس کے اندر بھی نماز کی پابندی نہیں کرتے، جو اس مہینے کے اندر بھی نماز کو ترک کرتے ہیں، نماز کو چھوڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ رمضان المبارک کا جب چاند نظر آیا، مسجدیں بھر گئیں، مسجدیں آباد ہو گئیں، ایسا لگا کہ لوگوں کا ایمان مضبوط ہو گیا ہے، لیکن وہ صرف چند دنوں کے لیے۔ ہر دن آپ دیکھیں نمازیوں کی تعداد گھٹتی ہی جا رہی ہے، نمازیوں کی تعداد اس مقدس مہینے کے اندر بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، نماز بھی اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، اور یہ کسی بھی صورت میں نماز معاف نہیں ہے۔ نماز کا ادا کرنا ضروری ہے، وہ فرض ہے، اللہ رب العالمین نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور وہ نیک عمل کرتے رہے، وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے رہے، وہ اقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے رہے، لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ایسے لوگ نہ تو خوف زدہ ہوں گے، نہ غمگین ہوں گے، نہ اداس ہوں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے نمازیوں کے لیے کہ روز محشر کے دن انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ کیونکہ انہوں نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزاری ہے۔ انہیں خوشی ہوگی، وہ خوش ہوں گے، وہ نہ غم زدہ ہوں گے، نہ خوف زدہ ہوں گے، نہ اداس ہوں گے، اور جو بے نمازی ہیں ان کے چہرے اداس ہوں گے، وہ غمزدہ ہوں گے، وہ پریشانی کا شکار ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ نمازیوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ سورۃ المعارج کو آپ اٹھا کر پڑھیں، آیت نمبر 22 سے 36 تک، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، آپ پڑھتے جائیے۔ آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، کہ جو لوگ نماز کو ہمیشہ قائم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، ان 5 وقتوں کی پابندی کرتے ہیں، اس کو اس کے وقت پر ادا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے ہی لوگ جنت میں عزت و اکرام کے ساتھ ہوں گے۔ کتنا بڑا مقام ہے، اور ہمارا اور آپ کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ نماز میں کوتاہی ہے، نماز میں سستی سے کام لیتے ہیں، دنیا کا کوئی کام وہ ہم سے نہیں چھوٹتا، ہم اسے وقت پر پہنچتے ہیں، وقت پر کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کی
اطاعت کی بات آتی ہے، جب نماز کی بات آتی ہے تو کبھی وقت ملا تو پڑھ لیے، یا جب وقت ملا پڑھے، سمجھ میں آیا تو پڑھا، نہیں سمجھ میں آیا تو نہیں پڑھا۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے وہ مقصد ہی عبادت ہے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ رب العالمین نے جناتوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا کہ جاؤ دنیا کے اندر کھیلو کودو عیاشی کرو، اس لیے نہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ بنیادی جو مقصد ہے وہی ہم نہیں کر رہے تو اس دنیا کے اندر آنے کا ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں، نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ اگر ہم نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ جو نمازی لوگ ہیں یہ نماز بے حیائی اور برائی سے روک دیتی ہے۔ اگر ہم نماز کو قائم کریں گے، نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہم بے حیائی اور برائی سے رک جائیں گے۔ آٹومیٹک یہ نماز کی برکت ہوگی، نماز کی برکت سے ہم بے حیائی، فواحش اور منکرات سے دور رہیں گے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی فضیلت ہے نماز کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای العمل احب الی اللہ عز وجل، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ نماز کا وقت ہو گیا، مؤذن نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا لگا دی، آپ کسی بھی کام میں مشغول ہوں اس کو ترک کر دیجئے، اس کو بند کر دیجئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ نماز اذان دے دی گئی، نماز کے لیے پکار لگا دی گئی، اب آپ کو کوئی کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے آپ مسجد میں حاضر ہوں، نماز کی ادائیگی کریں، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ زمین میں پھیل جائیں، اپنا کاروبار کریں، جو بھی مشغولیت ہو آپ اس کو کریں، لیکن سب سے پہلے نماز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو ٹٹولیں کہ ہم کس قدر اس بارے میں کھرا اترتے ہیں یا نہیں۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، سب کو معلوم ہے کہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے، ایک دن قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے، وہاں کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ آپ کے پاس دولت کا انبار ہو، آپ کے پاس بلڈنگیں بہت زیادہ ہوں، آپ کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ ہو، آپ کچھ لے کے نہیں جائیں گے۔ لے کے اگر جائیں گے تو یہی نماز، آپ کے پاس جو اچھے اعمال ہوں گے، ذکر و اذکار ہوں گے، نماز، قرآن کی تلاوت، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک، ہمدردی، یہی ساری چیزیں نیک اعمال آپ کے ساتھ جائیں گی اور اسی کے ذریعے آپ کو کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کی عبادت کریں۔ مقدس مہینے کے اندر ہم داخل ہیں، مقدس مہینہ چل رہا ہے، ایک ایک کر کے یہ مہینہ ہم سے دور جا رہا ہے۔ آج رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ ہے، 12 روزہ ختم ہو چکا ہے، 13واں روزہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، توبہ اور استغفار کریں۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ ہم دنیا کے لیے پریشان ہیں، دنیا کی دولت کے لیے ہم پریشان ہیں، زمین و جائیداد کے لیے ہم پریشان ہیں، دنوں رات ایک کر دیتے ہیں۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے کچھ بنا دیں، بچوں کے لیے کچھ کر جائیں،
میرے محترم بھائی اور دوستو، نہ حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اسے سمیٹ رہے ہیں، اپنی عاقبت کو برباد کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ بچوں کے لیے۔ قبر کے اندر جو حساب دینا ہوگا، رب العالمین کے سامنے جو حساب و کتاب ہوگا، وہ آپ کے بچے آپ کے بارے میں نہیں دیں گے، آپ کو اپنا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے حلال و حرام کے درمیان فرق کریں، حلال و حرام کے درمیان تمیز کریں، حلال کمائی کریں، تاکہ آپ کی جو اصل زندگی ہے، ہماری اور آپ کی جو اخروی زندگی ہے، وہ بن سکے، وہ سنور سکے، اور اصل زندگی میں ہم کو اور آپ کو کامیابی مل سکے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سے بہتر ہے۔ فجر کی 2 رکعت، وہ بھی سنت کا معاملہ ہے، جو ہم سنت پڑھتے ہیں فرض سے پہلے 2 رکعت، وہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے کہ فجر میں ہم نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ جب مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز سونے سے بہتر ہے، اس وقت ہم نیند کی آغوش میں ہوتے ہیں۔ ہمارا سویرا ہوتا ہے 7 بجے 8 بجے، بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے جو 10 بجے اٹھتے ہیں، وہ 10 بجے نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان نمازیوں کے لیے ویل ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، جو اپنی نمازوں میں سستی اور غفلت برتتے ہیں۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نماز بلا وقت پڑھتے ہیں، وقت گزر جانے کے بعد ادا کرتے ہیں۔ روز کا یہ معمول ہے، چلو کبھی کبھار ہو گیا تو اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، لیکن اگر روز کا یہ معمول ہے تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کریں۔ کوشش کریں، ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا حکم دیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر ڈٹ جائیے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ بیٹے کو نماز کے لیے تو کہہ رہا ہے لیکن خود بے نمازی ہے، خود نماز کی فکر نہیں ہے، خود نماز کی پرواہ نہیں ہے، اور چاہتا ہے کہ میرا بیٹا نمازی ہو جائے۔ یہ ناممکن ہے کہ باپ بے نمازی ہو اور بیٹا نمازی ہو جائے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم اور آپ کوشش کریں کہ خود نمازی بنیں، اس کے بعد اپنے بچوں کو حکم دیں، اپنے اہل و عیال کو نماز کے بارے میں بتائیں، ان کو نماز کی فضیلت بتائیں، نماز کا مقام بتائیں، نماز کا مرتبہ بتائیں، نماز پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھلانا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز پر آمادہ کرو، نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کا عادی بناؤ، اور جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز میں کوتاہی کریں، نماز میں سستی سے کام لے، تو یہ جان لو کہ شریعت مطہرہ نے یہاں مارنے کا حکم دیا ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو گیا اور نماز میں سستی کرتا ہے، نماز میں کوتاہی کرتا ہے، نماز ادا نہیں کرتا ہے، تو ایسے بچوں کو تنبیہ کے لیے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، نماز کی پابندی یہ ضروری ہے۔ نماز میں سستی اور غفلت سے ہمیں اور آپ کو پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ مقدس مہینہ جو چل رہا ہے، اس مقدس مہینے کا قرآن سے بھی گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں اور آپ کو کثرت سے
قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، اور اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو جو مقدس کتاب ہے مقدس مہینے کے اندر نازل کیا، اور مقدس رات کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ کتنا بڑا انعام اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے، کتنا بڑا انعام دیا ہے، کتنا بڑا تحفہ اللہ رب العالمین نے دیا ہے کہ جو لیلۃ القدر کے اندر کثرت سے عبادت کرے، اس رات کو پالے جو آخری عشرے کے طاق راتوں کے اندر تلاش کیا جاتا ہے، کہ اگر وہ لیلۃ القدر کی رات کو پالے تو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے میرے محترم بھائیوں اور دوستو۔ اور 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یہاں لوگوں کی عمر نہیں ہوتی 83 سال، لوگ 60 65 70 سال کے اندر دنیا چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اس امت محمدیہ کو ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں لیلۃ القدر کی رات ہے کہ اس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم اور آپ اس کی قدر کریں، رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو غنیمت سمجھیں، اس میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، کثرت سے قرآن مجید کو پڑھیں۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے ایسے نوجوان بھی ہیں، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا۔ افسوس کا مقام ہے، دنیا کی ہر چیز انہیں معلوم ہے، موبائل کے اندر جتنے بھی پروگرام ہیں، جتنے بھی فنکشن ہیں، اگر انہیں نہیں معلوم تو وہ سیکھ لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید جو مقدس کتاب ہے، جو رشد و ہدایت ہے، اس کے سیکھنے کے لیے ہمارے اندر کوئی جوش نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اگر جذبہ ہو تو بوڑھا آدمی بھی قرآن مجید کی تلاوت کر سکتا ہے، اسے سیکھ سکتا ہے، اس کو سیکھ کر پڑھ سکتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، بہت مقدس کتاب ہے، اگر ہم اور آپ پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم یہ عہد کریں اور عزم کریں اس مقدس مہینے کے اندر کہ ہم قرآن مجید کو پڑھنا سیکھیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ، کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین کے یہاں، اللہ رب العالمین کے سامنے اس بندے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ہے کہ قرآن مجید جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کے لیے ہم اور آپ ترس رہے ہوں گے، اس وقت قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین سے سفارش کرے گا کہ رب العالمین اس کو بخش دے، یہ ہماری تلاوت کیا کرتا تھا، نہ رات کی پرواہ نہ دن کی پرواہ، ہمیشہ ہماری تلاوت کیا کرتا تھا اور ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارتا تھا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت سمجھیں، اور اس مہینے کے اندر کثرت سے اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، صدقہ اور خیرات کریں۔ ہمارے بیچ میں جو سفیر حضرات آتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انہیں حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان کی عزت کریں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، احترام سے پیش آئیں۔ آپ کچھ دیں یا نہ دیں، آپ سے جو بن سکتا ہے وہ دیں، نہ بن سکتا ہے نہ دیں، لیکن ان کے ساتھ نرم دلی کا معاملہ کریں، عزت کا معاملہ کریں، احترام کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند
مند بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اس مقدس مہینے کے اندر کثرت سے عبادت کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم نے جو گناہیں کی ہیں اے رب العالمین اس مقدس مہینے کے اندر ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ الہ العالمین ہم میں جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے۔ الہ العالمین انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں میں جو مسلمان بے گناہ جیلوں میں بند ہیں ان کے نکلنے کا راستہ پیدا کر۔ الہ العالمین ہم مسلمانوں میں جو مسلمان کہیں بھی پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ ایمان پر زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔